بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے۔ پاکستان میں امریکہ اور ایران کے امن مذاکرات کی حقیقت اور اس کا پس منظر اب کھل کر سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ امریکہ کا بڑا ہی مشہور اخبار ہے، دنیا کے بڑے اخبارات میں شامل ہوتا ہے، نیو یارک ٹائمز۔ نیو یارک ٹائمز کا ایک ایڈیٹوریل ہے، اس کی ہیڈنگ ہے وائٹ ہاؤس نیو اباؤٹ پاکستان سیز فائر پوسٹ آن ایکس بیفور اٹ واز سینٹ۔ نیچے لکھا ہے پاکستان پرائم منسٹر پوسٹڈ اے پبلک پلی آن ایکس فار پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو اسٹینڈ ہز ٹیوزڈیز ایوننگ ڈیڈ لائن آن ایران۔ دا وائٹ ہاؤس واز ڈائریکٹلی انوالوڈ ان شیپنگ دا میسج۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سر آئینہ کچھ اور ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے۔ یہ پاکستان میں ان مذاکرات کو لے کر جو ڈانس ہو رہے ہیں، جو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو ان مذاکرات کے پیچھے اصل کہانی ہے کیا؟ پوری تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بہت ہی خاص ولاگ ہوگا۔ میں ہوں آپ کا اپنا طارق خان، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، تو اگر آپ سچ کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ ویسے بھی پاکستان میں وقت کے یزیدوں نے، وقت کے فرعونوں نے میری جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان ایک ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اور اس فائر وال کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹس لکھیں۔ میرے آنے والے ولاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع پر۔ دیکھیے، 1 سال نہیں گزرا، پاکستان کے فیلڈ مارشل امریکہ گئے تھے، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہو تو وہ تو 10-15 منٹ کے لیے بھی کسی لیڈر سے مل جائے تو کافی بڑی بات ہوتی ہے، بڑی خبر بن جاتی ہے، ٹک ٹاکیاں کچھ تصویریں بنا دو، دیٹ از انف۔ لیکن امریکہ کے صدر نے پاکستان کے فیلڈ مارشل یا آرمی چیف، یہ کوئی اتنا بڑا عہدیدار نہیں ہوتا۔ پہلے تو امریکہ کا صدر کسی بھی آرمی چیف وغیرہ کو ملتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے مل سکتا ہے، وہ بھی 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوا کرتی ہے۔ پاکستان کا پریزیڈنٹ جائے گا، مل لے گا، لیکن آرمی چیف جا کے دوسرے ملک کے، اور وہ بھی امریکہ کے صدر سے ملاقات کرے تو ایسا ہوتا نہیں۔ لیکن پاکستان کا آرمی چیف ہے، اسے امریکی صدر نے اتنی اہمیت دی کہ ڈنر پر بلا لیا، اور ڈنر بھی ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے کا، 15-20 منٹ کا، آؤ جاؤ، بس یہی کہانی ہوتی ہے۔ لیکن 2 گھنٹے سے بھی لمبی ملاقات چلی، اور اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان سے بہتر ایران کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ یا مجھے یاد ہے، سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس وقت ہی میرے ذہن میں یہ خدشات پیدا ہوئے تھے کہ فیلڈ مارشل سے جو ملاقات ہو رہی ہے اس میں ایران کا ذکر، افغانستان کا تو چلو ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد بگرام کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس بھی چاہیے، لہٰذا یہ جو افغانستان پر حملے ہوئے ہیں تو اس کی کہانی بھی بگرام کے حوالے سے انہی بیانات سے جا کر ملتی نظر آتی ہے۔ اب یہ جو پوسٹ آئی ہے، یہ پاکستان میں امن مذاکرات ہو رہے ہیں، فار پیس، امن نہیں ہوا۔ سیز فائر کی بات کی پاکستان کے پرائم منسٹر نے، سیز فائر نہیں ہوا۔ جس دن سیز فائر کا 2 دن پہلے ایک طرف شہباز شریف سیز فائر کروا رہا ہے، ذرا سوچئے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیے۔ ایک طرف شہباز شریف سیز فائر کروا رہا ہے، اور اس کا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا اسرائیل 10 منٹ میں 100 سٹرائک کر رہا ہے لبنان پر، 300، اور 300 لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ لبنان میں مسلمان بھی ہیں اور بڑی تعداد میں کرسچن بھی رہتے ہیں۔ لبنان ایسا ملک ہے کہ اس میں مختلف، اس کا ہمیشہ ان کی ایک روایت ہے، لبنان کا پریزیڈنٹ ہمیشہ کرسچن ہوتا ہے، اور لبنان کا پرائم منسٹر ہمیشہ سنی مسلمان ہوتا ہے، جبکہ لبنان کی اسمبلی کا سپیکر جو ہوتا ہے وہ اہل تشیع میں ہوتا ہے۔
کیونکہ وہاں پر سنی اور اہل تشیع دونوں بہت بڑی تعداد میں برابر دیکھیں لبنان ایسا ملک ہے وہاں پر اہل تشیع اہل سنہ اور کرسچن تقریباً برابر تعداد میں اہل سنت جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں۔ اوورآل اگر اندازہ کیا جائے تو تقریباً آپ کہہ لیں 33 اس طرح کا ریشو بنتا ہے۔ بڑے اچھا ملک ہے، ہسٹوریکلی اس کی ایک بہت ہی امپورٹنس ہے، دنیا کی قدیم تہذیبوں کا یہ امین ہے۔ لبنان 7000 سال پرانی جو نوح علیہ السلام کی تہذیب تھی، اولڈ بائبلین سویلائزیشن، لبنان اس کا حصہ تھا۔ جو بائبلین دنیا کی جو قدیم ترین تہذیب تھی، قدیم عراق کی تہذیب، اس وقت سیریا مطلب شام، لبنان اور یہ سارا، اور ایون کہ یہ اسرائیل، یہ سارا اولڈ بائبلین سویلائزیشن کا یہ ملک حصہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس کی ایک تاریخی حوالے سے بھی اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے لبنان کی۔ تو لبنان جو ہے وہ ایسا، اس پر 10 منٹ میں 100 سٹرائک کیے جو کہ جنگ کے دوران بھی نہیں ہوئے۔ تو سیز فائر تو یہ کہہ رہے ہیں جنگ بند ہو گئی ہے، ہم نے رکوا دیے، امن قائم کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مجھے لگ رہا ہے ٹائم لے رہا ہے اور ایران کے حوالے سے وہ ایران پر شاید مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے، کیونکہ امریکہ کی جو شرائط ہے، آج یہ جو اسلام آباد میں کھٹ پتلی تماشا ہوگا، مذاکرات ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر ہوا ہی نہیں۔ پھر دوسرا، یہ جنگ اگر رک جاتی ہے تو اس حوالے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، جو کریڈٹ پاکستان کی قیادت لے رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے رول پلے کیا ہے۔ چلیں بھائی یہ بھی مان لیتے ہیں یہ سارا کریڈٹ پاکستان کا ہے، تو یہ امریکہ کا اخبار ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، بڑا ایک اخبار ہے، یہ کوئی مذاق ہے بھی نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف نے مذاکرات تو آئیں گے بعد میں، جو ٹویٹ جو ایکس پر شہباز شریف نے کی ہے وہ ٹویٹ شہباز شریف کی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ لکھا دیکھیں، یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اچھا، کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی اناد کی وجہ سے یا شہباز شریف کی، دیکھیں مجھے شہباز شریف سے نہ کوئی غرض ہے، نہ عاصم منیر سے، اور نہ کسی اور سے۔ اللہ کے سامنے جو حق ہے، جو سچ ہے، میں تو اپنے دوستوں تک وہ پہنچاؤں گا۔ دوسری بات پاکستان کی آ جائے گی تو پاکستان ہمیں بہت عزیز ہے، پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان میں ہم نے جینا ہے، پاکستان میں مرنا ہے۔ شہباز شریف ہو یا عاصم منیر ہو یا عمران خان ہو یا زرداری ہو یا کوئی XYZ ہو، اگر یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے تو اس کی میں تعریفیں نہیں کر سکتا، میں تو اس کی تعریف کم از کم نہیں کر سکتا۔ میں کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں، جو ان کا جہاں تک تعلق ہے میں تنقید کرتا ہوں۔ اب میں مریم نواز کی کیا تعریف کروں؟ مریم نواز کی میں کیا، وہ میرے ملک کو لوٹ رہی ہے، وہ 13 ارب روپے کے طیاروں میں گھوم رہی ہے، ہنے منے منا رہی ہے، کبھی بینکاک کے سیلوں پر، کبھی تھائی لینڈ کے سیلوں پر، کبھی برازیل کے سیلوں پر۔ میرے ملک کا غریب مر رہا ہے تو میں مریم نواز کی تعریفیں کروں؟ میں پنجاب کی راج کماری کی کیسے تعریفیں کروں؟ میں بلاول بھٹو کی کیا تعریف کروں، جس کو دیکھیں بلاول بھٹو تو درمیان میں ہے، اسے میں لڑکا کہوں، بلاول مریم کی بہن ہے یا مریم کا بھائی ہے، یہ سوال تو میں آپ پر چھوڑوں گا۔ اس کی جو گلفشانیاں ہیں، جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ جو آدمی ہمیں یہ سائنس پڑھا رہا ہو جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، کراچی ڈوب جاتا ہے، غریب مر جاتا ہے، میں اس کی تعریفیں کروں؟ پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نچلی ترین سطح پہ آ چکی ہیں، بڑھانے میں تو انہیں بڑی جلدی تھی، ابھی تک کم نہیں ہوئی۔ میں ان کے ان اقدامات کی تعریف کروں؟ میرے ملک کے 2 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے، سکول سے باہر ہے، میں ان کے ان اقدامات کی تعریف کروں؟ میرے اپنے ملک میں امن نہیں ہے، میرا بلوچی بھائی مر رہا ہے، میں اس کی تعریف کروں؟
اور میرے پٹھانوں کے ساتھ یہاں پر جو بیت رہی ہے، میرے قبائلیوں کے ساتھ، میرے بھائیوں کے ساتھ روز لاشیں گر رہی ہیں، میں اس کی تعریف کروں؟ میرے ملک کا فوجی نوجوان بھی میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، پولیس والا بھی میرا بھائی ہے، مر رہے ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان اقدامات کی ہم کیسے تعریف کریں؟ دوسری طرف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت کا لیڈر، اس پر گھڑی چوری کا کیس، توشہ خانہ کا کیس، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا بنانے کا کیس بنا کر اسے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی تعریف کی جائے؟ تو پاکستان میں، میرے ملک میں جب لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہوگی، میرے ملک میں کوئی قانون نہیں ہوگا، تو ایسے حکمرانوں کی حکمرانی کی میں تو تعریف کرنے سے رہا۔ پھر خارجہ محاذ پر دیکھیے، مجھے تھوڑا زکام بھی ہے، اچھا جمعہ کا وقت ہونا چاہے جلدی ہو جائے گا تو میں اب وضو کر کے نماز کے لیے نکلوں گا۔ نماز کے بعد ایک اور تفصیلی ویلاگ بناؤں گا جس میں آپ کی خدمت میں تمام حالات رکھوں گا۔ تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، کل میں اسلام آباد جا رہا تھا، کل میں بہت غصے میں بھی تھا، 2-3 ویلاگز میں نے شدید غصے کا اظہار کیا، بلکہ کچھ میرے خیال میں ہارڈ لینگویج یوز کی۔ بھائی میں بھی پٹھان ہوں، تھوڑا سا مغز پھیرا تو میں ہوں۔ میں اسلام آباد جا رہا تھا بہت ہی ضروری کسی کام کے سلسلے میں نے ایک آدمی بہت ہی ضروری ہے دوست سے کچھ میرا حساب کتاب تھا اور میں نے کرنا تھا اور میں نے جانا تھا۔ میں گیا، یہاں سے نکلا، ایکسپریس وے سے میں چل ہی رہا تھا، تو ایکسپریس وے سے میں نکل ہی رہا تھا تو میرا ایک بھائی ہے، اس کی کال آ گئی۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں یار، تو اس نے کہا بھائی نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ میں نے کہا کیوں نہیں آنا؟ تو اس نے کہا بھائی حالات خراب ہیں، تو تمہاری گاڑی کے پیچھے عمران خان کی تصویر، میری گاڑی جو ہے، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، میں خود ڈرائیو کر رہا تھا، بلکہ وہ میرا ولاگ بھی آپ دیکھیے گا۔ میں جب واپس آیا تو وہاں سے میں نے ایک ولاگ گاڑی میں ہی بنایا تھا، میرے گزشتہ 2-3 ولاگ ضرور دیکھیے گا آپ۔ میں نے کہا تو اس نے کہا یار آپ کی گاڑی کے پیچھے عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ایسے ہے، پیچھے لکھا ہوا ہے، وہاں پر گاڑی کے پیچھے میرے جو بیک مرر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے آر وی سلیو، آگے عمران خان کی تصویر ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ میری گاڑی ہے، وہ میرے بچے نے وہ عمران خان کی تصویر، یہ گناہ ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا تمہاری گاڑی کے پیچھے تصویر لگی ہے، یہ تمہاری گاڑی کو بھی توڑ دیں گے اور تمہیں بھی ماریں گے۔ میں نے کہا کہ اس نے کہا بھائی حلیمہ خان کے ساتھ 2 دن پہلے اڈیالہ میں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ اب یہاں پر میں نے پھر آگے کچھ ویژول لینگویج کے امریکہ سے وفد آ رہا ہے، سیکورٹی ریزنز ہیں، اس وجہ سے اسلام آباد تو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، کوئی بھی گاڑی داخل نہیں ہونے دے رہے، ایسے ہے ایسے ہے۔ تو میں نے پھر یہ کہا کہ ایک استقبال کرنے والے بھی کھوتے دے پتر نے تے جنہاں دا استقبال کر رہے ہیں وہ بھی کھوتے دے پتر نے، کہ اپنے ملک دے شہریاں واسطے اسلام آباد شہر نو بند کر رہے ہیں۔ پاکستان کے شہریوں کے لیے تم اسلام آباد کو کیسے بند کر سکتے ہو؟ دنیا کے اور ملکوں میں بھی وفود آتے ہیں جاتے ہیں، سرکاری وزٹس ہوتے ہیں، جو کیپٹلز ہوتے ہیں دنیا کے جو بھی ہیں کیپٹلز ہیں، آپ سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں جاؤ، وہاں پر امریکہ کا صدر آئے، کوئی بھی آئے جائے، کیا ریاض شہر بند ہو جاتا ہے؟ آپ رشیا میں جائیں، لنڈن میں جائیں، پیرس میں جائیں، روم میں جائیں، میڈرڈ میں جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں سربراہان مملکت آفیشیل وزٹ پر آتے ہیں جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا کسی کے آنے سے پاکستان میں یہ وفد آ رہا ہے امریکہ کا یا ایران کا تو پاکستان کو بند کر دیں؟ تو آج بھی اسلام آباد شہر بند ہے۔ جو اسلام آباد والے میرے دوست اگر مجھے دیکھیں، مجھے بتائیے آج اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے۔ فیصل مسجد کے حوالے سے میں کروں گا، ایک دوست ہے اس نے کہا ہے میں آج نماز فیصل مسجد میں پڑھوں گا، تو نماز جمعہ کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہاں کے اسلام آباد کے کیا حالات ہیں۔ پورا اسلام آباد بند کر دیا ہے، کاروبار زندگی ڈیمولش کر دیا ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تو یہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں حقائق رکھتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کے حوالے سے یہ آیا ہے، اور یہ نیو یارک ٹائمز میں یہ چھپا ہے کہ وائٹ ہاؤس نیو اباؤٹ پاکستانی سیز فائر پوسٹ آن ایکس بیفور اٹ واز سینڈ۔ یہ پوسٹ شائع ہونے سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس جانتا تھا کہ شہباز شریف نے ایکس پہ لکھا کیا ہے، کیونکہ یہ پوسٹ بھیجی انہوں نے۔ آگے لکھا ہوا ہے نیچے، پاکستانی پرائم منسٹر پوسٹڈ اے پبلک پلی آن ایکس فار پریزیڈنٹ ٹرمپ۔
یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یہ پوسٹ کی ہے. پورا جملہ سن لیجئے. پاکستانی یہ جیسے کا ہے میں جیسے کا ویسا میں آپ کو سنا دیتا ہوں. لکھا ہے پاکستانی پرائم منسٹر پوسٹڈ a public plea on X for President Trump to extend his Tuesday's evening deadline for Iran. اور دوسرا جملہ ہے the White House was directly involved in shaping the message. وائٹ ہاؤس یہ میسج کرا رہا ہے. باقی تو شاکر آپ سیاںا ہیں, سڈا چہرہ ویکھ حوال نہ پوچھ. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو. اجازت چاہنے سے پہلے پھر آپ سے میری گزارش ہوگی کہ میرا نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, نیا چینل ہے. میں ایک نیا نوجوان یوٹیوبر ہوں جو آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب چینل کا حصہ بنیے. اور دوسرا یہ کہ وقت کے یزیدوں فرعونوں کی ڈیجیٹل فائر وال کے اثرات کو ذیل کرنے کے لیے ضرور کومنٹس کیجئے. میں آپ کا تھینکفل بھی رہوں گا. اس وقت دیجیے مجھے اجازت. نماز جمعہ کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.